صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء آج ہم شروع کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہماری کتاب الوتر جو ہے وہ ختم ہوئی تھی۔ بارش کے نزول کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اسے دعا استسقاء کہتے ہیں، یعنی پانی مانگنے کی دعا۔ تو کتاب الاستسقاء یعنی بارش کی دعا کرنے کے جو مسائل ہیں اس کی کتاب۔ اس کا جو پہلا باب ہے اس میں الاستسقاء وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، کہ بارش کی دعا کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے باہر کھلے میدان میں نکلنے کا بیان، کہ بارش کے لیے جو دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باہر کھلے میدان میں نکل کے اس کے لیے دعا مانگی اور نماز پڑھی۔ حدیث ہے 960، اور یہ حدیث جو ہے عن عباد بن تمیم عن عمہ عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی وحول رداءہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے استسقاء کے لیے اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے نزول کی دعا مانگ رہے تھے، اور کیا ہوا وحول رداءہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹ دیا۔ چادر کو کیسے الٹا کہ چادر کے دائیں کونے کو بائیں کندھے پر رکھا اور بائیں کونے کو دائیں کندھے پر رکھا۔ تو یہ ایک علامتی چیز تھی، مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے چادر تبدیل کی ہے اسی طرح اے اللہ تو ہماری حالت بھی تبدیل کر دے، جو خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو اس کو اپنے بارش سے بدل دے اور اپنی رحمت سے بدل دے۔ انشاءاللہ تفصیلات جو ہم آگے پڑھیں گے۔ باب اگلا ہے دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بیان۔ اجعلھا علیہم سنین کسن یوسف، کہ اے اللہ ان کفار مکہ پر اس طرح قحط کے سال مسلط کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط جو ہے وہ مسلط ہوا تھا۔ اچھا، باب تو استسقاء کا ہے اور اس میں قحط کا ذکر اس لیے آیا کہ آگے جا کے اسی قحط کے بعد جو دعا آئے گی بارش کے لیے وہ بھی اسی یعنی ابواب جو ہیں ان کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے، ہم سورہ یوسف کے اندر پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قحط کے آئے تھے، اور اس قحط سالی نے جب ملک کو معاشی طور پہ تباہ کر دیا تھا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اس کا پیغامبر، انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے خزانے میرے حوالے کرو۔ پورا جو انہوں نے مینج کیا تھا اس قحط کو، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں ان کے ایمان بھی لے آئے تھے اور حالات جو ہیں مصر کے وہ بدل گئے تھے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کفار مکہ کو دیکھا کہ تجارتی کاروبار ہیں، بڑے منافع کما رہے ہیں، دولت اور جائیداد کی بنا پہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ اکڑ گئی ہیں اور کسی طرح پیغام حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر یہ بد دعا کی کہ اللہ ان کی کوئی اس طرح کی سختی ان پہ بھی مسلط فرما کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور ان کے پر اسی طرح کا قحط جو تھا وہ مسلط ہو گیا، اور بعد میں ابو سفیان آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اور یہ آپ کی قوم ہے اور آپ کی قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو دعا کریں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نزول کی دعا کی۔ تو یہ والی حدیث آگے ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث ہے 961، اور یہ حدیث جو ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع راسه من الرکعۃ الآخرۃ یقول، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، یہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت کا، فرماتے اللہم انجی عیاش بن ابی ربیہ، اللہ عیاش بن ربیہ کو نجات دے، اللہم انجی سلمۃ بن حشام، اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اللہم انجی الولید بن ولید، اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہ قبیلہ مضر پہ اپنی پکڑ جو ہے اس کو سخت کر دے، اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، اور اللہ ان پر ایسا قحط مسلط فرما جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا، غفار کو اللہ نے بخش دیا، واسلم سالمہ اللہ، اور بنو سالم جو تھے ان کو اللہ نے سلامت رکھا۔ تو یہاں پہ ابھی استسقاء کی دعا کا ذکر نہیں ہے، یہ ابھی قحط اور جو بد دعا کفار کے مختلف قبیلوں کے لیے کر رہے تھے اور جو کمزور صحابہ کے لیے دعا کر رہے تھے ان کا ذکر ہے۔ اور پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دعائیں جو ہیں فجر کی نماز میں کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کی قنوت نازلہ ہے کہ جو ہم پیچھے باب الوتر میں پڑھ چکے ہیں کہ قنوت نازلہ جو ہے وہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، عشاء میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، دعائے قنوت ہم وتر میں پڑھتے ہیں ویسے،
تو یہ قنوت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے، اور اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دوسری رکعت سے سر اٹھاتے تھے تو آپ جو دعا مانگتے تھے کہ اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے۔ عیاش بن ابی ربیہ جو ہیں یہ مسلمان تھے، اور مکہ معظمہ میں ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں تاکہ کسی طریقے سے اسلام سے باز آ جائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت نہ کر سکیں۔ تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی دعا کی۔ پھر دوسری دعا جو سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی، یہ بھی مسلمان تھے اور یہ ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے، تو ان کو بھی ابو جہل نے باندھا ہوا تھا، لوگوں نے کفار نے باندھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو نجات دے۔ اور پھر تیسری دعا وہ کرتے تھے ولید بن ولید، یہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی تھے، اور خالد بن ولید سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کو بھی باندھ دیا گیا تھا۔ تو ان تینوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ نام لے کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر تمام مسلمان جو کمزور تھے، مکہ کے اندر تھے یا اور علاقوں میں تھے، جن کو بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا اور جن کے اوپر سختیاں ہو رہی تھیں، ان سب کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہم انجل المستضعفین من المؤمنین، کہ جتنے مسلمان جو ضعیف ہیں اور کمزور، جن کو قرار دے کے ان کو جکڑ لیا گیا ہے، ان کی نجات کی کوئی سبیل پیدا فرما۔ اور پھر اس کے بعد قبیلہ مضر جو تھا، اس کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ اس قبیلے پہ اپنی گرفت مضبوط کر دے کہ ان کی جو اکڑی ہوئی گردنیں ہیں وہ خم ہو جائیں اور یہ کسی طرح سے اسلام لے آئیں۔ اور پھر قبیلہ مضر کے لیے جو دعا کی کہ ان پہ قحط سالی مسلط کر دے۔ اور قحط سالی کس لیے؟ یہ نہیں کہ کوئی بد دعا ایسی کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رجوع اللہ کر لیں، ان کے اوپر قحط آئے، مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور پھر دعا بنی غفار کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور بنا قبیلہ بنی اسلم، ان دونوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے اور ان کو بخش دے۔ تو دیکھیں کہ یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں قحط کی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کی نشانی ہے۔ آپ رؤوف الرحیم تھے لوگوں کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ یہ دوزخ کا عذاب دیکھیں اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، ان کے اوپر کچھ عرصے کے لیے اگر قحط آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور یہ جو دوزخ کی آگ ہے اس سے بچ جائیں۔ تو ابھی اس حدیث میں وہ دعا نہیں ہے جو استسقاء کی ہے، ابھی یہ پہلا حصہ ہی چل رہا ہے کہ بد دعا ان کے لیے کی گئی تھی۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ پھر دعا بھی کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہی دور کیا، بارش برسی اور دور کیا۔ اس لیے ان حدیث کو امام بخاری جو ہیں باب استسقاء کے اندر ہی لائے ہیں۔ اب اس حدیث سے مجھے پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ نماز کے اندر اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ فجر میں قنوت نازلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس سے نماز بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ تو آج کل جو ہمارے حالات ہیں فلسطین کے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح ضعیف بچے اور بوڑھے اور خواتین وہاں ظلم کا شکار ہیں، تو ہم بھی ضرور ان کے لیے یہ قنوت پڑھیں، اور اسرائیل اور یہودی اور امریکہ اور جتنے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اس ظلم میں، ان سب کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ یعنی دو دعائیں ہیں نا اس میں، ایک دعا تو یہ ہے کہ جو ضعیف ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما، نام لے کے آپ فرما رہے ہیں ایک ایک صحابی کا، تو ہم بھی نام لیں، اہل غزہ، اہل کشمیر، اہل فلسطین، دیگر جتنے مظلوم مسلمان ہیں، یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، نام ایک ایک کا نام لے کے ہم دعا کریں۔ اور اسی طرح قبیلہ مضر کا نام لے کے آپ نے دعا کی، اس وقت تو ان کی ہدایت کے لیے دعا تھی، تو آج جس حد تک یہ جا چکے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ دعائے قنوت میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ قبیلہ جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا، ان کے لیے آپ نے پھر بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پہ بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ تو یہ تو اب تک ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس وقت یہ بد دعا جو ہے یہ ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان مستضعفین کو نجات عطا فرمائے، کشمیریوں کو نجات عطا فرمائے، فلسطینیوں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو، بچوں کو، جس طرح کے ظلم ان پہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے، ان کی گردنوں کو اب دبوچ لے اور ان کو مزید مہلت نہ دے۔ ان تمام لوگوں کو جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، چاہے وہ امریکی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، یا کوئی بھی ہیں، یا مسلمان حکمران ہیں، اس وقت سب کے لیے ایک جو اس طرح کی دعا کرنا اور مسلمانوں کی نجات کے لیے دعا کرنا اس حدیث کی روح سے ہمارے اوپر لازم ہے، ہم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات دے اور ظالموں کی رسی جو ہے اس کو کھینچ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔